بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری کہانی جہنم کے 7 درجوں کے بارے میں ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اس میں اللہ منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جاتے۔ جب تیسرا دن شروع ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر کے۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی ہر 4 جانب 4 فصلیں ہوں گی، ہر فصل کی موٹائی 40 برس کی راہ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ 1000 برس دہکائی جائے گی تو وہ بالکل سرخ ہوگی، پھر 1000 برس دہکائی گئی تو وہ سفید ہوگی، پھر 1000 برس دہکائی گئی تو وہ سیاہ ہوگی۔ اب وہ سیاہ دھواں ہے۔
ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل دوزخ کی پیپ کا ایک ڈول اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو بدبو سے دنیا والوں کا دم گھٹ جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک پڑے تو اسباب و معائش اہل زمین برباد ہو جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو 70 برس تک چڑھایا جائے گا اور پھر 70 برس تک اسے گرایا جائے گا، اسی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت ان شجرۃ الزقوم کل محل کے بارے میں فرمایا، محل زیتون کی تل چھت جیسی ایک چیز ہے، دوزخی کے منہ کے قریب جب اسے لے جایا جائے تو اس کے منہ کی کھال اس میں گر پڑے۔ جہنم کی سخت گرم ہوا کے متعلق روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو ہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت عباد بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ اس آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں۔ اس دوران میں بازار کسی کام سے گیا اور جب اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اس سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔